السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو لگ جانے والے حیض کے خون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورت اس خون کو کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دے پہلے، ثم تقرصه بالماء، پھر اسے پانی کے ساتھ رگڑے اور صاف کرے، ثم تنضحه، پھر اس کو اچھی طرح سے دھو لے اور پھر اس کے اندر نماز پڑھے، متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کی راویہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، قدیم الاسلام صحابیات میں سے ہیں، مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا۔ بعض اہل علم کے مطابق 18ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی، تو اس وقت حمل سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا قباء مقام پر، جس کا نام عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لقب ان کا ذات النطاقین ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ امام ابن سعد نے نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو زاد راہ کا منہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد راہ مشکیزے وغیرہ کا منہ باندھا تھا، ایک سے مشکیزے کا اور ایک سے زاد راہ کا، تو اس وجہ سے ذات النطاقین جو ہے وہ مشہور ہوئیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ لمبا عرصہ زندہ رہیں، 100 سال سے بعض علماء کہتے ہیں کہ زائد عمر انہوں نے پائی، 100 سال کی عمر پائی، اور 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود نہ ان کی عقل میں کوئی کمزوری آئی ہے اور نہ ہی ان کے دانت گرے۔ یہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی تو سن 73 کے اندر یا اس کے کچھ عرصہ بعد ان کی وفات ہوئی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ دم الحیض یہ وہ خون ہوتا ہے جو معینہ اوقات میں بلوغت کے بعد عورتوں کو آتا ہے، اور اس عورت کو یہ خون نہ آتا ہو بیماری کی وجہ سے تو وہ عورت جو ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ عورت کے جو ہے وہ صحت مندی، اندرونی صحت مندی کی علامت ہوتا ہے۔ تحتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کو خرچ دینا، خواہ ناخن سے خرچ لیں، لکڑی سے خرچ لیں، کسی اور چیز سے خرچ لیں، مراد یہ ہے کہ اس کا ازالہ کرنا ہے۔ ثم تقرصه بالماء، پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو انگلیوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے صاف کرنا۔ ثم تنضحه، پھر اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ دھو لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اگر عورت کا یہ خون جو ماہواری کا خون ہوتا ہے اس کے کپڑے کو لگ جائے، جتنے حصے پہ لگے تو اس کے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے جو ابھی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حیض کا خون جو ہے وہ نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اسی لیے امام صاحب اس کو جو ہے وہ اس باب میں لے کر کے آئے۔ اس کو دھونا ضروری ہے، خواہ وہ مقدار میں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اس کے نجس ہونے پر پوری امت کا اجماع اور پوری امت کا اتفاق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم دیا کہ اس کو دھویا جائے نماز پڑھنے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دھونے کے بارے میں جو ہے وہ 3 سٹیپ بیان کیے، ان سٹیپوں کے ساتھ اس کو دھویا جائے گا، تو یہ اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو خون حیض کا ہوتا ہے یہ تو نجس ہے، لیکن اس کے علاوہ بدن سے کہیں اور سے خون نکل آئے، دانتوں سے نکل آتا ہے، ہاتھوں سے نکل آتا ہے، یہ خون جو ہمارے جسم کے جو ہے وہ دیگر اعضاء سے نکلتا ہے، یہ نجس ہے یا نہیں ہے،
جو عورت کے رحم سے نکلے حیض کا خون ماہواری کا وہ تو نجس ہے، اس دلیل ہے اس کی، لیکن باقی جو خون ہے جو اعضاء سے نکل آیا، کوئی زخم بن گیا وہاں سے نکل آیا، تو اس کے بارے میں اہل علم نے مختلف اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں۔ بعض ان کو بھی نجس سمجھتے ہیں، لیکن صحیح اور راجح بات وہ یہ ہے کہ نہیں، جسم کے بقیہ اعضاء سے، سبیلین کے علاوہ جو بقیہ اعضاء سے خون نکلے گا وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ اس موقف کے کئی ایک دلائل موجود ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ شرعی طور پہ تمام چیزیں طاہر ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، جب تک کہ ان کی نجاست کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جب ان کی نجاست کی کوئی نہ کوئی دلیل آئے گی تو پھر ہم اس کو نجس قرار دیں گے، ورنہ وہ اپنے اصول کے اوپر باقی رہیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کے اندر لمبی حدیث ہے، ایک صحابی کو ایک مشرک نے نماز کے اندر 3 تیر مارے تھے۔ نبی علیہ السلام ذات الرقاع کے غزوے سے واپس آ رہے تھے، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی پہرا دینے کی، تو وہ صحابی ان کا خون بہتا رہا اور وہ اسی بہتے ہوئے خون کے اندر نماز پڑھتے رہے۔ تو اگر جسم کے بقیہ اعضاء سے نکلنے والا خون نجس ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو ضرور کہتے کہ تمہاری تو نماز ٹوٹ چکی تھی۔ تو جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی ایک دلیل تو یہ تھی جو ابھی سنن ابی داؤد کے حوالے سے آپ نے سنی، اس کے علاوہ کئی ایک آثار بھی صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ یہ جو جسم کا خون باقی جگہوں سے نکلتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، انہوں نے نماز پڑھی اور ان کے پیٹ کے اوپر کچھ گوبر اور خون وغیرہ ایک اونٹ جو انہوں نے نہر کیا تھا اس کا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے وضو نہیں کیا۔ تو یہ صحابی کا جسم پر خون کا لگا ہوا ہونا اونٹ کے خون کا دلیل ہے کہ باقی جو خون ہے وہ نجس نہیں ہے جو سبیلین کے علاوہ کہیں اور سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی چھالا سا بنا ہوا تھا، زخم سا بنا ہوا تھا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ دبا دیا، جیسے ہمارے یہاں کو نکل آئے تو ہم دبا دیتے ہیں، تو اس میں سے کچھ خون نکل آیا، انہوں نے وہ اپنی انگلیوں پہ مل لیا اور اسی طرح ہی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے منہ سے خون نکلا، یعنی کلی کی تو اندر سے خون نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی ولم یتوضأ اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ تو یہ دلائل ہیں ان اہل علم کے جو کہتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ جہاں سے بھی خون نکلتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو خون ہے حیض کا یہ تو نجس ہے، اس کے نجس ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر دلیل آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو جن کپڑوں میں اس کو حیض آیا تھا ان کپڑوں کو دھوئے بغیر وہ نماز پڑھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر خون کے کوئی آثار نہ ہوں، اگر ہیں تو وہ اتنے حصے کو صاف کر چکی ہو، اتنے حصے کو صاف کرنے کے بعد وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ سارا اس کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہوتا، لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے کو جو ہے وہ دھویا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے وہ بھی اسی کے ہی متعلقہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قالت خولۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم یذهب الدم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اچھی طرح کپڑے کو دھو لوں، دھونے کے بعد بھی اس کا جو ہے وہ داغ نہ جائے تو پھر فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، تمہیں اس کا پانی ہی کافی ہے، پانی سے دھو لینا ہی کافی ہے، جو اس کا داغ وغیرہ اوپر رہ گیا ہے وہ نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ جب اس کو اچھی طرح کپڑے کو صاف کر لیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے دھو لیا گیا ہے، تو دھونے کے بعد جو اس کا داغ وغیرہ دھونے کے باوجود نہیں جا رہا، وہ داغ وغیرہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ داغ ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ جب اچھی طرح دھو لیا ہے، دھونے کے باوجود بھی اگر داغ وغیرہ ختم نہیں ہوتا تو وہ شرعاً معاف ہے، اس میں کوئی پرابلم والی بات، کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت یہ بتا رہی ہے جب حیض کا خون دھو لیا گیا، اچھی طرح سے صاف کر لیا گیا جیسے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اس کے بعد بھی اگر اس کا داغ وغیرہ باقی رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی ڈالنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔